السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال الله تبارك وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے ایک بامقصد محفل میں ہم شریک ہیں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد تمام حاضرین کا اپنی جانب سے اور میرے رفقائے تنظیم اسلامی کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی ہے۔ ویسے تو لانگ ویکینڈ ہے، جمعے کی چھٹی ہوگی 14 اگست کی وجہ سے، اور سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی اگر مل جائے تو پاکستان میں ایئر لائن کے ٹکٹس بھی مہنگے ہیں، اس وقت لانگ ویکینڈ کا پروگرام بن جاتا ہے لوگوں کا، لیکن آپ لوگوں نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ الحمدللہ گلشن معمار سے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اور مجلس میں علماء کرام بھی، ہماری مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کی ہم سے یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو موضوع ہے وہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں، کسی ایک دینی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ کسی ایک مکتب فکر یا مسلک کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے جس کے تعلق سے ہم یہاں اس وقت جمع ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ذکر آئے کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام 3 ہفتوں پر مشتمل ایک ملک گیر آگاہی مہم ہم منعقد کر رہے ہیں۔ 31 جولائی سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور 21 اگست 2026 تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو عنوان ہم نے معین کیا وہی آج کے خطاب کا موضوع بھی ہے، امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ امت کہاں کھڑی ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کچھ باتوں کی یاد دہانی فوکس کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ اور راہ نجات کیا ہے، اس گرداب سے کیسے نکلیں گے، اس زوال سے کیسے نکلیں گے، یہ عمل کا پہلو ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا۔ گفتگو کے کچھ حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ امت ہے کون، اور اس امت کی جڑ اور بنیاد و خمیر میں کیا موجود ہے، اس امت کو کس کام کے لیے کھڑا کیا گیا، اور کتنی چاہ سے اور محبت سے اور محنت سے اور جد و جہد سے خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تیار کیا۔ تھوڑا سا ذکر اولاً اس کا میں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 2، اس امت کے عروج کی داستان، ہماری تاریخ تو پیش کی جاتی ہے ڈارک، لیکن ہماری تاریخ میں عروج بھی ہے، گولڈن ایرا بھی ہے، کچھ اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ اور وہ گولڈن ایرا، وہ عروج ہمیں کیوں ملا؟ اولاً دور نبوی میں اور خلفائے راشدین کے دور میں، جس کی برکات دنیا نے محسوس کی اور جس کے اثرات 1000 برس تک کم و بیش امت کے ذریعے انسانیت کو منتقل ہوتے رہے، امت کو یہ رہنمائی کا موقع میسر آیا تقریباً 1000 برس تک۔ اس کے بعد بہرحال بات بدلی ہے، اور ہم سو گئے ہیں یورپ کو تاریکی کے دور میں نور اور روشنی دینے کے بعد، اور آج ہم جہاں کھڑے اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو امت کا ایک عروج کا پہلو، مختصر اس کا تذکرہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تیسری بات، زوال کے اسباب۔ آج جس دیگرگوں صورتحال سے ہم دو چار ہیں، زوال سے دو چار ہیں، اس پر کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ ریویو ہم کرتے ہیں، یہ تجزیہ ہم کرتے ہیں، تو اس کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز ہے ایک پہلی آنکھ سے دیکھنے کا، ظاہر کی آنکھ،
یہ دنیا نظر آ رہی ہے، یہ اسباب نظر آ رہے ہیں، بس اسی کے تحت تجزیہ کرنا. اور ایک دوسری آنکھ ہے جو وحی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھتی ہے، الہامی تعلیم کی روشنی میں دیکھتی ہے. اور یہی ہمارا اس وقت کا موضوع ہے کہ الہامی تعلیم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی تعلیم کے نور کی روشنی میں ہم تجزیہ کریں کہ امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں. اس ضمن میں بنی اسرائیل کا بھی مختصر ذکر آئے گا جو ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، ان کا ذکر قرآن کریم بار بار کرتا ہے، اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اپنے زوال کے تجزیے کرنے کے اعتبار سے. پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں. 6-7 باتیں مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اگلی بات یہ ہوگی کہ پھر اب عروج کے بعد زوال کے بعد عروج کیسے ملے گا، یہ ان مشکل حالات سے امت کیسے نکل سکتی ہے. تو اگر زوال کے اسباب واضح ہو جائیں، تشخیص واضح ہو جائے کہ اس مرض کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، تو تشخیص بھی آسان ہے، علاج بھی آسان ہے. اس کے حوالے سے بھی 6-7 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور اگر وقت میسر رہا تو 14 اگست بھی ہے، تھوڑی سی بات جمعے کے خطاب میں ہو سکی لیکن وہ نامکمل تھی. اگر وقت ہوا تو کچھ اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. آئیے پہلی بات، اس امت مسلمہ کا مقصد وجود، اس امت مسلمہ کی جڑ اور بنیاد کس بات پر یہ اٹھائی گئی ہے، اس کی خمیر میں کیا کچھ موجود ہے، اور کس مقصد کے لیے کھڑی کی گئی، اور کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلوبل امت دنیا کے سامنے پیش کی ہے، ایک عالمگیر امت دنیا کے سامنے پیش کی ہے. ہم چلتے ہیں سورہ البقرہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرما رہے ہیں، اور دعائیں ہو رہی ہیں. مشہور دعا تو یہ بھی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور محنت کی ہے، اللہ کے خاطر محنت کی ہے، نیک عمل انجام دیا ہے، اب اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ سے کی جائے. یہ دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں، ہلا دینے والی دعائیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 کیا دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اور جو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، فرما بردار بنا دے. ہم تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنے بڑے جلیل قدر انبیاء علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا فرما دے. یہ ٹائٹل یہاں سے ہمیں ملا ہے امت مسلمہ کا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسماعیل علیہ السلام کی دعا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ایک ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ کو برپا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے ذکر آتا ہے سورہ حج کی آخری آیت میں 78 میں، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. ہمارے معروف مکاتب فکر ہیں سر آنکھوں پر، لیکن میرا اور آپ کا اصل تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی مکتب فکر سے ہوں، میں بریلوی مکتب فکر سے ہوں، میں آل الحدیث مکتب فکر سے ہوں. تمام مسلمان ہمارے بھائی. انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مکتب فکر سے تعلق ہونا، کسی شیخ سے تعلق ہونا، کسی استاد سے تعلق ہونا، کسی درسگاہ سے تعلق ہونا مبارک ہے، لیکن ہمارا اصل تعارف کیا ہے؟ مسلم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں کہلوایا جاتا ہے وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا داعی دین کا تعارف اولاً کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ مخلصانہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اس امت کے تعلق سے. تو اس امت کی خمیر میں اسلام موجود ہے. اسلام کیا ہے؟ جھکا دینے کا نام، فرما برداری اختیار کرنے کا نام، اپنی ول کو اللہ کی ول کے سامنے سبمٹ کر دینے کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام، یہ اسلام ہے. توجہ کیجئے گا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمانوں کا معاملہ جو 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا معاملہ دیگر لوگوں سے مختلف ہے. پلیز اس کو نوٹ کیجئے. یہی ساری گفتگو کی اٹھان ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام صرف دعوے کا نام نہیں، اسلام عمل کا نام ہے، اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام. اور جھکا دینا اپنے رب کے سامنے کتنا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسی ضمن میں دوسری بات، یہ امت کیوں کھڑی کی گئی؟ یہ امت دنیا کی امامت کے لیے کھڑی کی گئی. ہم عام لوگ نہیں ہیں. یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ they are the chosen people of Lord، وہ ماضی میں کبھی تھے. جب قرآن پاک نے بتایا سورہ بنی اسرائیل
اسرائیل میں آیت نمبر 47 میں، آیت نمبر 122 میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس وقت بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی، مگر اب یہ ریجیکٹڈ قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا ہے۔ چنانچہ آج ٹوڈے وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، اللہ نے ہمیں چنا ہے، مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ وہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، وہ جو شہادت کا فریضہ، شہادت علی الناس کا فریضہ، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی قول سے بھی کردار سے بھی نظام کو قائم کر کے، عدل کے نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے جو گواہی دینی ہے، وہ رسول اللہ کی بھی ذمہ داری صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ختم نبوت کے بعد یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کے کئی مفاہیم ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں، درمیان کو بھی کہتے ہیں، عمدہ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ اور ختم نبوت کے بعد اب یہ اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے مجھے اور آپ کو چنا گیا۔ اللہ قرآن میں بتاتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو کبھی چنا علیہ السلام، نوح کو چنا علیہ السلام، ابراہیم کو چنا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو چنا علیہ السلام، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، پھر خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور ان کی ختم نبوت کے بعد مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے جس کے لیے سوالات انبیاء رسول کو اللہ نے چنا، اب مجھے اور آپ کو چنا گیا۔ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، کسی چھوٹے کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اگر ناراض نہ ہو، کسی گھٹی اور حقیر شے اور کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اعلیٰ کام کے لیے اس اعلیٰ امت میں کھڑے کیے گئے، دنیا کی امامت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں دوسروں کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا۔ دنیا اپنے لیے جیے گی، تمہیں اپنی بھی فکر کرنی، دوسروں کی بھی آخرت کی فکر کرنی۔ تم نے دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے۔ اسی ضمن میں تیسری بات، یہ امت کا مقصد وجود کیا ہے، اس کی اٹھان کیا ہے، اس کو کیوں کھڑا کیا گیا، اور یہ کیسی امت تشکیل پائی ہے، اس ضمن میں تیسرا نقطہ، اور وہ ہے کہ ایک عالمگیر امت بڑی محنت سے رسول اللہ علیہ السلام نے تیار کی۔ دنیا میں زبان کی بنیاد پر لوگ جمع ہوتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، پورے کے پورے ملک ہیں ایک زبان والوں کے، ایک نسل والوں کے۔ تو دنیا میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، کسی اور تعصب کی بنیاد پر۔ لیکن نہیں، اسلام تو یونیورسل ہے، گلوبل ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، نہ صرف عربی، نہ صرف عجمی کے لیے، نہ صرف کالے کے لیے، نہ صرف گورے کے لیے۔ اور یہ صرف کہہ کر نہیں دکھایا، رسول اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ کتنی پیار امت تشکیل پائی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں ہم حضرت بلال کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہاں سے تعلق ہے؟ حبشہ سے۔ ہم حضرت سلمان کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے تعلق ہے؟ فارس سے، پرشیا، ایران سے۔ ہم حضرت صہیب کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے تعلق ہے؟ روم سے تعلق ہے۔ حبشہ والے، روم والے، ایران والے کہاں جمع ہیں؟ عرب کے صحرا میں۔ اس کلمے کی بنیاد پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ صرف دعوت نہیں دی ہے، یہ صرف سرمن نہیں کہا ہے، یہ صرف ایڈمونیشن نہیں کی ہے، یہ صرف تذکیر نہیں کی ہے، اس بنیاد پر ایک امت کھڑی کر کے رسول اللہ دنیا کے سامنے پیش کر کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے، آج ہم گلوبل ولیج کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر 14 صدیوں پہلے ہمیں اس گلوبلائزیشن کا درس نہیں، نظریہ نہیں، آئیڈیالوجی نہیں، پورا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے کر گئے ہیں، جب حبشہ کے بلال کو اور فارس کے سلمان کو اور روم کے صہیب کو رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایک ہی جگہ کھڑے کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی بات تھی، اس امت کی خمیر میں اسلام موجود، اس امت کی اٹھان اسلام پر۔
دنیا کے مذاہب کے نام شخصیات پر ہیں. کرسچینٹی جیزس کرائسٹ کے نام پر ہے، مسیحیت مسیح علیہ السلام کے نام پر ہے، جوڈائزم جوڈا یہودا کے نام پر ہے، بدھ مت ہے گوتم بدھ کے نام پر ہے. دنیا کے مذاہب شخصیات کی بنیاد پر ہیں، شخصیات کے نام پر ہیں. اسلام عمل کی بنیاد پر ہے، اور وہ ہے اسلام جھکا دینے کا نام. یہ اس امت کی خمیر میں ہے. دوسری بات ہم نے جانی، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ ٹوڈے. ہم آج اللہ کے چنے ہوئے. کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہم سب کو پتہ ہے. صدی پہلے اقبال نے بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مرثیہ کہہ دیا ہے، اور آج 2026 میں ہم دیکھ رہے ہیں. مگر ہم ہیں کون؟ ذرا مانے تو صحیح، جانے تو صحیح. اس کا احساس ہوگا تو شاید اصلاح کی بھی، کریکشن کی بھی کوشش کر لیں گے. تو ہمیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا. ہم عام لوگ نہیں ہیں. وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ. اللہ نے ہمیں چنا ایک بڑے کام کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. اور تیسری بات، اللہ کے رسول ایک عالمگیر امت، ایک گلوبل امت ہمیں بنا کر دے کر گئے، جو رنگ، نسل، زبان، خطے، برادری کی بنیاد پر نہیں، وہ ایک کلمے کی بنیاد پر ہے. اور اس کلمے میں پوٹینشیل تھا اور ہے اور رہے گا. اس کلمے میں جان تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہر زبان بولنے والا، ہر خطے کا رہنے والا، ہر نسل کا ہو شخص، ایک شخص وہ اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہو سکتا ہے. یہ عملاً ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری بات، اس امت کے عروج کی داستان وہ کب رہی؟ جیسے ابھی ڈاکٹر انوار صاحب اقبال کا شعر سنا رہے تھے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہوئے. ہمارے اسلاف نے قرآن تھاما، وہ نام کے نہیں عمل کے مسلمان تھے. وہ قرآن سے ثواب کی کتاب یا ایثار ثواب کی کتاب کے طور پر نہیں، قرآن کو ایک عملی کتاب کے طور پر، ایک کتاب انقلاب کے طور پر، کتاب ہدایت کے طور پر لیتے. ان کا اوڑھنا بچھونا جب قرآن کے ساتھ ہوا، اور قرآن کے نظام کو واقعتاً جب انہوں نے قائم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین ان کے لیے پیش کر دی. اللہ نے ان کے قدموں میں گویا کہ دنیا کی امامت ڈال دی. وہ ہمارا عروج کا وقت. پہلی بات اس ضمن میں مسلمان کا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ، بہت توجہ، بہت اہم مسئلہ. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، مٹیریلزم کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، دجالی فتنے کا دور ہے. کئی مرتبہ دینی مذہبی طبقات کے لوگوں کے تجزیوں میں بھی یہی مادہ پرستی جھلک رہی ہوتی، اور خدا رب کائنات و بحث سے باہر ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، مسلمانوں کا عروج کسی مادی وسائل کی بنیاد پر یا کثرت تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا. مسلمانوں کا عروج مادی وسائل یا کثرت تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، وہ شعوری ایمان کی بنیاد پر اور قرآن مجید کو زندگی کا عملی دستور بنانے کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. مادی وسائل اختیار کریں گے کوئی حرج نہیں، افراد کو بھی فراہم کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، اونٹ کو بھی باندھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نگاہ اللہ رب العالمین پر ہوگی، مسبب الاسباب پر ہوگی، اسباب پر نہیں ہوگی. 313 کے مقابلے میں 1000 بدر میں کھڑے ہیں نا. آج کے انالیسس کے اعتبار سے، تجزیوں کے اعتبار سے، اس وقت ہتھیار کس کے پاس تھے؟ 1000 کافروں کے پاس. گھوڑے اونٹ کس کے پاس تھے؟ تلواریں اور نیزے کس کے پاس تھے؟ رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہوا کون آیا تھا؟ سارے اسباب سے ظاہری طور پر لدا ہوا کون آیا تھا؟ ابو جہل کا 1000 کا لشکر. اور 313 کے پاس کیا تھا؟ وہ تو جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. اول تو ہتھیار نہ ہونے کے برابر، ظاہری طور پر کوئی تیاری نہیں، مگر ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ تو سادہ سی بات ہے نا. یہ بدر کا واقعہ کس مسلمان بچے کو بھی معلوم نہ ہو؟ یہ سورہ انفال کس سے نہ پڑھی ہوگی؟ ہم نے میٹرک کے سلیبس میں کبھی سورہ انفال کیوں نہ پڑھی ہوگی؟ ہم نے سیرت کی کتابوں میں کبھی بدر کا واقعہ کیوں نہ پڑھا ہوگا؟ تو یہ واقعہ صرف پڑھنے کے لیے یا کوئی اس کا انالیسس بھی ہونا چاہیے. ایک ہے سیرہ، ایک ہے فلسفی آف سیرہ، ایک ہے سیرت کا مطالعہ، ایک ہے سیرت میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو 313 ظاہری طور پر نہتے، نہ ہونے کے برابر تیاری، نہ ہونے کے برابر سامان، مگر ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ. کیوں؟ یہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے. گھر کو چھوڑ دیتے تھے، کاروبار کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تبوک کا موقع ہے تو فصل تیار چھوڑ دیا کرتے تھے. باپ بیٹے کے سامنے بدر میں کھڑا ہو جاتا تھا، بھائی بھائی کے سامنے بدر میں کھڑا ہو جاتا تھا، بھانجا ماموں کے سامنے بدر میں کھڑا ہو جاتا تھا. ہوا ہے نا ایسا؟
والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ جب ان صحابہ کرام نے یہ محبت کا اظہار کیا، اس قرآن کو اپنا امام بنایا، راتوں میں اللہ کے حضور تہجد میں کھڑے اللہ سے دعا لگا رہے ہیں، اس قرآن کو اپنا دستور حیات بنا رہے ہیں، ایمان کی دولت ان کو میسر آ رہی ہے، تو پھر اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اس دن کو اللہ یوم الفرقان قرار دیتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہم سب کے لیے آج بہت اہم مسئلہ ہے۔ ظاہر کے اسباب نہیں، مسبب الاسباب کی طرف نگاہ ہو، اور رسول اللہ علیہ السلام نے واضح کر دیا اس کو کہ اونٹ باندھو مگر توکل اللہ پر کرنا، تمہاری رسی اونٹ کو نہیں بچائے گی، اللہ کا حکم ہے جو اونٹ کو محفوظ رکھے گا۔ تو پہلی بات، مسلمانوں کا غلبہ مادی وسائل کی بنیاد پر نہیں، کثرت تعداد کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونا، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر دل میں گھر کر جائے، اور قرآن حکیم کو زندگی کا عملی دستور بنانا جب یہ ہو تو اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ دوسری بات، خلافت راشدہ کے دور کو دیکھیے، رسول اللہ کا دور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس غلبہ دین کے نتیجے میں اس کی جو برکات ہیں وہ بالخصوص ہم خلافت راشدہ کے دور میں دیکھتے ہیں، جس خلافت راشدہ کے حوالے سے آج دنیا کوٹ کرنے پر مجبور ہے۔ گاندھی کی کوٹیشنز موجود ہیں، لیٹ 30s کی بات ہے، جب کانگریس کے ممبرز جو ہے وہ، یا کچھ ہندو کینڈیڈیٹس کہیے کہ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو گاندھی ان کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے سامنے تمہارے لیے پیش کرنے کو، آج کل گورننس کا لفظ ہے نا، گورننس کا لفظ ہے حکمرانی، تو گورننس کے لیے میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے گاندھی کے سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی اور مثال میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں جناب یہ فلاں فلاں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، آج ہمارا بھی نوجوان کے ہمارے پورے گھرانے سیٹل ہونے کو تیار ہیں، لاکھوں لوگ یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، برین ڈرین تو ہوا، پوری فیملیز جا رہے ہیں، پیسہ لے لو، جائیداد لے لو، کسی طرح پاکستان سے نکال دو، وہ جی بڑی ویلفیئر ہے، وہاں پر ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، پر کیپیٹا انکم سب سے زیادہ ہے، فی کس آمدن سب سے زیادہ ہے، الاؤنسز بہت زیادہ ہیں، بے روزگار کو ریاست جو ہے وہ الاؤنسز دیتی ہے، نہ جانے کیا کچھ، اور ان نظاموں کو چلانے والے بنانے والے کہنے پر مجبور ہیں وی آر فالوئنگ دی عمر's لاء، ہم سیدنا عمر کے دیے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے متاثر نہ ہوں، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض ہیں، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ بے چینی والے امراض ہیں، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ سوسائیڈ ہوتی ہے، اور یہ قتل و غارت گری کے معاملات ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں۔ کچھ مسئلہ ہے کہ الہامی تعلیم نہیں، یہ ظاہر کے چکا چوند تو ہے، مگر دوسری آنکھ وحی کی تعلیم کی بند ہے، تو آپ غور کر لیجئے، زنا بھی ملے گا، قتل و غارت گری بھی ملے گی، بے چینی بھی ملے گی، سائیکو پیشنٹس بھی ملیں گے، سوسائیڈ اور خودکشیاں بھی ملیں گی۔ یہ الگ موضوع ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو اگر آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، تو ان کے نظاموں کے مرتب کرنے چلانے والوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر کا دور دیکھیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کیسی اصلاحات انہوں نے کی ہیں، کیسے انسٹیٹیوشنز ہمیں عطا کی ہیں، کس طرح فریڈم آف اسپیچ، اللہ اکبر، ایک بوڑھی اماں سیدنا عمر کو راہ چلتے روکیں اور اماں کہے کہ اے عمر آپ کون ہے کہ جو مہر کی اپر لمٹ کو مقرر کر دیں، اللہ قنطارہ کا لفظ قرآن میں استعمال کرتا ہے، عمر آپ کو حق نہیں کہ آپ اپر لمٹ کو مقرر کر دیں مہر کے حوالے سے۔ تو سیدنا عمر نے اس اماں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کروایا، اس کو ڈالے میں پک نہیں کروایا، آج تو یہ ہو رہا ہے نا، کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ایک بوڑھی اماں کے ذریعے عمر کو دین سکھا دیا، اللہ اکبر، فریڈم آف اسپیچ، اور ایک اماں کی پارٹیسپیشن لیجسلیشن کے اندر، اور کیا کہیں گے آج کی زبان میں اس کو، ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا، بھائی کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں جب تک کما رہا تھا آپ کو جزیہ دے رہا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں، میں کہاں سے جزیہ دوں، تو میں بھیک مانگتا ہوں۔ کیا گولڈن الفاظ سیدنا عمر کے، تم گھر جاؤ اور یہ ریاست، یہ اسلامی خلافت، یہ تمہاری کفالت کرے گی، وی ول ٹیک کیئر آف یور سیلف، تمہاری کفالت ہماری ذمہ ہوگی۔ یہ گولڈن الفاظ سیدنا عمر کے، یہ موضوع نہیں ہے، لیکن تلاش کریں، ہم نے پڑھا نہیں ان چیزوں کو، ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے۔
یہ عروج کب ملا ہے؟ جب قرآن کو امام بنایا ہے، جب اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں، اپنی عدالت میں قرآن کو امام بنایا ہے تو دنیا ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈال دی۔ یہ خلافت راشدہ کا دور کہ جب عدل کا نفاذ ہوا، کسی ایرانی جاسوس نے دیکھا سیدنا عمر کو درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، فرمایا عمر تم عدل کرتے ہو، جسٹس کرتے ہو، درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہو، ہمارے والے ظلم کرتے ہیں، محلات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آج ہم 2026 بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ چیک کر لیں، 2026 چیک کر لیں۔ عمر تم عدل کرتے ہو، آرام سے درخت کے نیچے سوتے ہو، ہمارے والے ظلم کرتے ہیں، وہ محلات کے اندر مجبورے کے اندر بیٹھے رہے ہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے خلافت راشدہ کا دور۔ چند اشارے میں نے فقط کیے۔ جب اس قرآن کو ایک دستور حیات کے طور پر لیا گیا، اس کی برکات دنیا نے دیکھی ہیں۔ بہت تفصیل ہو سکتی ہے، میں مختصر اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ آخری ایک نقطہ، جب یہ عدل میسر آیا تو کسریٰ کی حکومت بھی ختم ہوتی، قیصر کی حکومت ختم ہوتی۔ اس وقت کی سپر پاورز، ظالم، جابر، عدل کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو یہ ظالم اور جابر ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ خلافت راشدہ کے دور سے رہنمائی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس 30 سال میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کا دور ہے رضی اللہ عنہ، پھر یزید کا دور ہے۔ شورائیت سے معاملہ ملوکیت کی طرف گیا ہے۔ یہ اوپر کی سطح پر ایک تھوڑی سی چینج آئی، یہ نہیں کہ ساری شریعت ختم ہو گئی، عدالتیں ختم ہو گئی، ظلم و ستم ہو گیا اور سب کچھ، ایسا نہیں۔ وہ شورائی مزاج ملوکیت کے مزاج کی طرف گیا۔ اس کو بھاپا تھا کس نے؟ سیدنا حسین نے رضی اللہ عنہ، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اپنی جگہ بڑی بات ہے، عظیمت کا راستہ ہے ان کا۔ لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی ہے، ایک دم سارا نظام نہیں گرا ہے، یہ درجہ بدرجہ معاملہ کم ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ تاریخ دور میں تھا، جب گندے لباس پہنتے تھے، ناخن بڑے ہوتے تھے، بال بڑے ہوتے تھے، نہاتے نہیں تھے۔ آج بھی آپ کو بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرفیوم کہاں کے مشہور ہیں؟ پیرس کے۔ وجہ پھول زیادہ ہیں، بولیے، گندے زیادہ ہیں سب سے۔ آج مسلم شاور مشہور ہو گیا ہے نا، ان کو بھی پتا چلا کہ کتنی صفائی ستھرائی مسلمانوں کے یہاں ہے۔ گندے تھے، تاریخی کے دور میں تھے۔ تو ہم تھے کبھی ہسپانیہ میں، اسپین کی یونیورسٹیز میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں، بغداد میں، یہ یورپ ہمارے پاس آتا تھا۔ جیسے آج ہمارے بچے کہاں جا رہے اور ہم بھیج رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے پاس آتے تھے، علم کا نور ہمارے پاس تھا۔ 1000 برس ہم نے دنیا کی رہنمائی کی۔ ہاں، آئیڈیل دور وہ خلافت راشدہ کا ہے، آئیڈیل ترین، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل سب کچھ یک دم ختم ہو گیا، یہ غلط تصور ہے۔ 1000 برس ہم نے دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ آج اگر ہم ڈالر استعمال کرنے پر مجبور ہیں تو کبھی مسلمانوں کا دینار دنیا استعمال کیا کرتی تھی۔ یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ بہرحال ہم نے دنیا کو نور دیا، ہم نے دنیا کو روشنی دی۔ ہمارے پاس طب کے، عدل کے، سائنس کے، تہذیب کے مراکز تھے، بغداد میں، قرطبہ میں، غرناطہ میں، اور یورپ سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے۔ یہ ہمارا ایک بڑا خوشنما دور ہے جس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ، کیونکہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے قرآن تھاما تو یہ سب کچھ ملا ہے۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کو تھاما تو یہ سب کچھ ملا ہے۔ وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کا اسوہ آج بھی ہمارے پاس ہے۔ اس تاریخ کا کچھ مطالعہ کر لیں تو شاید ایک ارج ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسری بات تھی عروج کے حوالے سے، ماضی کا تھوڑا سا تذکرہ۔ اب آئیے تیسری بات، امت کے زوال کے اسباب۔ تو پہلے سمجھیں کہ امت ہم آج ہیں، ہم سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ امت کہتے ہیں ہم مقصد گروہ کو، ماں کو کہتے ہیں نا، تو بچوں میں ماں مشترک، امت ہم مقصد گروہ کو کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہیں پیغمبروں کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا جائے، معین کیا جائے، ذمہ داری دی جائے، ان کو امت کہا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے امت بنی اسرائیل تھے، آج ہم ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہمارے آپ میں سے بہت سے حضرات و خواتین دروس قرآن میں، دورہ ترجمہ قرآن میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنتے ہیں، ان کے تجزیے آپ سنتے ہوں گے۔ وہ تجزیے اتنے ہو گئے کہ جیوش لابی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے یوٹیوب چینلز ختم کروائے، اور ہر تیسرے چوتھے دن ہمارا کوئی نہ کوئی چینل بند ہو رہا ہے آج کل۔ بہرحال یہ تو ہوگا،
دس از اے پارٹ آف دا گیم یا پارٹ آف دا لائف. تو بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس میں ہمارے ہاں دورے ترجمہ قرآن میں آپ نے سنا ہوگا سورۃ البقرہ میں ہم مسلمانوں سے خطاب البقرہ کی آیت 153 سے شروع ہوتا ہے. البقرہ آیت 153 مشہور آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ توجہ کیجئے، یہ آیت 153 ہے، توجہ فرمائیں، یہ آیت 153 ہے. اس سے پہلے 150 آیات میں کیا ہیں؟ 150 آیات کا ایک بڑا حصہ تاریخ بنی اسرائیل کے بارے میں، ہم سے پہلے وہ چنے گئے تھے. البقرہ آیت 47 اور 122 پہلے حوالہ دے چکا ہوں. ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، تورات، زبور و انجیل. 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا. بڑی بڑی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئیں، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، جناب طالوت کی. یہ ساری برکات اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور پھر اللہ کی کتاب تورات دی ہے اس کے احکام کے نفاذ کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ ان کے 3 جرائم، قرآن اور بھی ہیں، 3 جرائم میں عرض کر رہا ہوں. قرآن پاک نے بتایا البقرہ ہی میں 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس کی زندگی اس کو مل جائے. دنیا کے حریص، دنیا کی محبت میں ڈوبے، آخرت کو فراموش کیا. اتنا کہ سورۃ الاعراف کی آیت 175 میں مشہور رائے کے مطابق بلعم بن باعورہ کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں سے، جو دنیا کی محبت میں ڈوبا اور اللہ کی کتاب کی آیات اس سے پس پشت ڈال دیں. تو اگلی آیات میں آیت 176 177 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتے کی مثال دی ہے. وہ کتا جس کی رال ٹپکتی ہے، زبان لٹکتی ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ حرص، طمع، یہ دنیا کی محبت. تو البقرہ میں کہ دنیا کی محبت میں ڈوبے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ کی کتاب پس پش ڈال دی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. اتنا پس پش ڈال دیا کہ سورہ جمعہ میں اللہ نے ان کے لیے گدھے کی مثال دی. کتنا عجیب لگے گا آپ کو؟ کتے کی مثال، گدھے کی مثال کن کے لیے؟ جو دنیا کی محبت میں ڈوبے، دنیا کو مقصود اور مطلوب بنایا اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا. سورہ جمعہ کے شروع میں اللہ نے گدھے کی مثال ان کے لیے دی. اور اللہ کی راہ میں جنگ کا موقع آیا، جاؤ فلسطین، جہاں پر عمالقہ ایک مشرک قوم آبادی حکم تھا، جاؤ فلسطین پر کو فتح کرو اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو. یہ تورات صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، بیان کرنے کے لیے نہیں دی گئی، سینے سے لگانے کے لیے نہیں دی گئی، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں دی گئی. اس کتاب کے احکام کا نفاذ کرو، جاؤ اپنے پیغمبر کا ساتھ دو. اللہ کی راہ میں قتال کا موقع آیا، صاف کورا جواب دے دیا ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 میں کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. صاف کورا جواب دے دیا بنی اسرائیل نے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. توجہ کیجئے گا، جن لوگوں کے لیے کہا تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، جنہیں صدیوں تک اللہ نے نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رکھا، جنہیں بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی بادشاہتیں عطا کی، جب دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، پیغمبر کے مشن میں شریک نہ ہوئے، تو یہی البقرہ کی آیت 61 میں ہے. البقرہ آیت 61، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے، رسوا کر دیے گئے. اور بھی آیات ہیں، میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ. کیوں ہمارے سامنے رہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. جو ان پر آئے تم پر بھی آئیں گے. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. اپنے زوال کے اسباب کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن پاک نے ہمارے سامنے رکھی. مفسرین نے لکھا ہے 550 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں، 550 سے زیادہ، 550 سے زیادہ آیات قرآن حکیم میں ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کا ذکر آئے. کیوں؟ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے، ان کو معزول کر کے اس امت کو امت مسلمہ کے منصب پر قائم کیا گیا. تو ہمیں اگر تجزیہ کرنا ہے، اپنے زوال کے اسباب کو تلاش کرنا ہے، تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا. یہ میں نے زوال کے اسباب کے ذیل میں پہلی اصولی بات رکھی آپ کے سامنے کہ اگر ہم اپنے زوال کے اسباب کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا.
اب آئیے زوال کے اسباب. بنی اسرائیل کی تاریخ سے 3 باتیں تو ہمارے سامنے آئیں. نمبر 1 دنیا کی محبت میں ڈوبے. نمبر 2 اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا. اور نمبر 3 پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا. توجہ رہے گی تو یہی باتیں ہمارے بھی اسباب کے ذیل میں ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. 6-7 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس امت کے زوال کے اسباب کے حوالے سے. اس ضمن میں سب سے پہلی بات، اور وہ ذرا مشکل اور کڑوی بات بھی ہے، اور وہ ہے حقیقی ایمان سے محرومی کا معاملہ. بچپن سے ہم نے پڑھا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار، دل سے تصدیق. اور قرآن کریم صحابہ کرام کے ایمان کا ذکر فرماتے سورہ حجرات میں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین فرما دیا. جبکہ قرآن کریم منافقین کے بارے میں ذکر کرتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہ لائے. تو ہم سے اس ایمان کا مطالبہ جو دل میں جاگزی ہو. قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں، سورہ نساء 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت توجہ کیجئے، ایمان والوں سے ایمان کا تقاضا. ایمان وہ جو زبان پر ہو ضروری ہے، کافی نہیں. ایمان وہ جو زبان سے آگے بڑھ کر دل میں اترے وہ ضروری ہے. اور امت کا عروج کب ہوگا؟ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت 139 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. آگے گناہوں کا ذکر بھی آنے، ابھی 1-2 مثالیں میں عرض کر دوں. عشاء کی جماعت تو یہاں باجماعت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارا امتحان کون سی نماز میں جی؟ فجر میں. عشاء کی 5 صفحے فجر میں 1.5 کیوں رہ جاتی ہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا 5 وقتہ نماز بھی اور زبان پر جھوٹ بھی ہو، سوچنا پڑے گا. جی نماز پابندی سے ہو، مسنون آداب کا بھی لحاظ رکھا جائے، مگر جھوٹ بھی ہو، وعدہ خلافی بھی ہو، خیانت بھی ہو، اور زبان پر گالیاں بھی ہوں، تو یہ 4 صفات کس کی ہیں؟ یہ منافقین کی. اور بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج قومی مزاج کیا ہے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں. جو جتنے بڑے منصب پر ہے اکثر اتنے ہی ان منافقانہ اوصاف میں مبتلا ہے. خود سوچیں، اللہ فرماتا ہے تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً مومن ہو، اور ہمارا طرز عمل جو کچھ بتا رہا ہے اس پر مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پہلی بات، حقیقی ایمان سے محرومی کا معاملہ. موروثی طور پر تو مسلمان ہیں، البتہ امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے موروثی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے. گوپال چندر پال کے گھر میں پیدا ہو کر کرسچن بنا، معاف کیجیے گا ہندو بن گیا. مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہو کر جو ہے وہ کرسچن بن گیا. ہم بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان بن گئے. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. شعوری ایمان، اور وہ آتا ہے قرآن حکیم سے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری بات، قرآن حکیم سے دوری. اقبال کا شعر بھی آ گیا. اور ہم اپنی صورتحال دیکھ لیں. ہمارے ہاں اپنے بچوں کی میتھس کے ٹیچر کو 10,000 سے لے کے بعض اوقات 25-30 ہزار روپے دینے کو تیار ہیں. قرآن پاک پڑھانے کے لیے کتنا دینے کو تیار ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نزدیک قرآن پاک کی حیثیت کتنی. ہمارے بچے فرفر انگریزی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ بنیادی طور پر ہمیں نہیں آتا. ہمارے 99% لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن پاک کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں 1 مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا. دوبارہ ہماری 99% آبادی جس نے قرآن پاک کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں 1 مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا. اور یہ تجزیہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، مدرسوں میں، مساجد میں علماء کے درمیان بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر اور سیٹلائٹ چینل پر بیٹھ کر بھی کیا گیا ہے. یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے. کبھی ثواب کے لیے پڑھ لیا کرتے تھے، اب عام طور پر لوگ ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. کوئی مرے گا تو قرآن پاک پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں ہم قائل ہیں نماز ادا کریں، خیر کے کام کریں، نیکی کے کام کریں، تلاوت قرآن کریں، اور اس کے بعد مرحومین کے لیے دعا کریں. اللہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. جی زوال کے اسباب کے ذیل میں پہلی بات تھی حقیقی ایمان سے محرومی کا معاملہ، اور اب دوسری بات ہو رہی ہے قرآن حکیم سے دوری. کتاب ثواب سے آگے بڑھ کر وہ ایصال ثواب کی کتاب رہ گئی. میں عرض کر رہا تھا ہم قائل ہیں خیر کے اعمال کے بعد دعا کرنا مرحومین کے لیے اللہ رحمت نازل فرمائے گا، لیکن قرآن مرحومین کے لیے کتاب نہیں ہے. اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل، اٹس ناٹ مینٹ فار دا ڈیڈ پیپل.
یہ مردوں کے لیے نہیں ہے بھائی، زندوں کے لیے کتاب ہے۔ تو وہ قرآن جو تقدیروں کو بدلنے والی رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تقدیروں کو بدلنے والی رات میں جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن سے وہ زندہ تعلق۔ وہ نماز صرف فرض نہیں، تہجد کی نماز میں ہو، نوافل میں ہو، اور تنہائی میں اس کی تلاوت کا معاملہ ہو، وہ قرآن جو ایمان کو بڑھاتا ہے، وہ قرآن جو ایمان کی دولت پیدا کرتا ہے، وہ قرآن جو ایک اور عالم کے نظارے کا لاتا ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول کریں تو حضرت سمیہ، خواتین سنیں، پہلی شہادت رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک خاتون کی ہے، بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر بھی شہید کیے گئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرآن اللہ کے رسول فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ہے جو جنت کے نظارے اس قرآن نے سامنے رکھے، اس سے ایمان کی دولت ان کو ملی۔ یہی وہ ایمان کی دولت تھی جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ استقامت دی کہ وہ تپتی ریت پر لٹائے جاتے تھے، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، خون کی الٹی جاری ہو جاتی تھی، مگر کلمہ توحید چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہی ایمان کی دولت اس قرآن سے تھی کہ خباب دہتے انگاروں پر لٹائے گئے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اور ان کی چربی پگھلنے سے انگارے بجھتے تھے اور اتنا جلایا گیا کہ ساری پیٹھ جل کر سیاہ ہو گئی، مگر خباب نے رسول اللہ علیہ السلام کے کلمے کو اور ان کے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ قرآن جو ایمان کی دولت بندے کو دیتا ہے۔ پھر قرآن کی اس دولت ایمان ملنے کے نتیجے میں بندے کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے۔ آج مسلمان بھی IMF سے، ہمارے حکمراں بھی ورلڈ بینک سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، اب تک جو ہے وہ ہم اس چنگل سے نکلنے کو تیار نہیں، اور نیچے عام مسلمانوں کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ پر وہ یقین، اللہ پر وہ توکل جو اس پوری کائنات کا بنانے والا۔ آج ہم جہاں پہنچے کچھ معلومات کی روشنی میں، وہ بگ بینگ کا کچھ تصور، وہ بلیک ہولز کا کچھ تصور، وہ ملینز آف گیلیکسیز کا کچھ تصور، اس پوری کائنات جس کو جو ان ایکسپلورڈ ہے ابھی، وہ رب کائنات جس کو بنانے والا چلانے والا ہے، جب اس کی ذات پر ایمان پیدا ہوتا ہے تو بندہ ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے ہم سب کو پتا ہے۔ آگے چلیں، دین کا محدود تصور۔ آج اسلام کیا ہے؟ کہیں 10 دن کا، کہیں 12 دن کا، کہیں 21 دن کا، کہیں 40 دن کا سیزنل اسلام ہے ہمارا۔ میت ہو جائے 3 دن کا اسلام ہے، کچھ ہوا تو 5 نمازیں ادا کر لیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد شادی کے موقع پر اسلام، میت کے موقع پر اسلام، کاروبار میں اسلام، عدالت میں اسلام۔ آج ہمارے ججوں کے لیے میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، جو ایسے جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی پاکستان کے قانون میں جائز نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ علیہ السلام سے کہاں لے کے جاؤ گے؟ ہمارے صوبائی اسمبلی قانون پاس کر دیتی ہیں کہ جناب 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص اگر اسلام قبول کرے گا تو قبول نہیں ہے ہمارے قانون میں، تو سیدنا علی کے ایمان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ ہمارا حال۔ تو ہماری عدالتوں میں، ہماری معیشت میں، ہمارے بینکنگ سیکٹر میں، ہماری اکانومی میں، ہماری پارلیمنٹ میں کدھر ہے اسلام؟ بس چند محدود تصورات ہیں، عبادات تک، کچھ رسومات تک۔ ہاں، نکاح کے موقع پر مولوی صاحب سے نکاح تو پڑھوانا ہے، باقی سب وہ کرنا جو ہندوؤں کے ہوتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور انتہائی ادب لیکن فکر مندی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، ہمارے مذہبی طبقات میں بھی ایک بہت بڑے طبقے کا بھی تصور دین بڑا محدود ہے۔ آج بھی جھگڑا کس بات پر زیادہ ہے؟ اشارہ بالسبابہ، یہ انگلی کا اشارہ، سب کو پتا ہے، علمی اختلاف کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس پر بحثیں ہوں، ہاتھ اوپر نیچے پر بحثیں ہوں، اور 8 اور 20 کی بحث ہمارے ختم نہ ہو، اور جب جو تازہ ترین ہمارے مناظرے چل رہے ہیں ان کے تو ٹاپک بیان کرنا بھی میں زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے جمعے کے خطاب میں بھی کہا وہ منٹس کرنا ہے، اور پھر میمز بننی ہے سوشل میڈیا پر، پھر ایک طوفان بدتمیزی ادھر سے ادھر سے آنا ہے جس کو دیکھنے اور جواب دینے کا بھی کوئی شوق نہیں۔ اس لیے اگلی باتیں میں عرض نہیں کر رہا۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ امت کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، مر رہی ہے، ذبح ہو رہی، مسلمانوں کا ستیہ ناز۔ آج بھی ہمارے آمین بالجہر بالسر، آمین زور سے آہستہ، 100-800 پیج کی کتابیں، 3 دن کے ہمارے مناظرے چل رہے ہیں۔ تصور دین محدود ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ساری قوتیں لگ رہی۔
حل کیا ہے وہ آگے آ جائے گا، وہ اسی کا برعکس ہوگا۔ یہ تیسری بات ہے دین کا محدود تصور۔ نمبر 4 دین کے حصے بکھرے۔ ذلت کیوں ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں۔ زوال کیوں؟ آئیے قرآن پاک سے معلوم کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے؟ کتاب کا معنی احکام کا بھی ہے، کتب علیکم الصیام، کتبہ حکم کے لیے آتا ہے، تو ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے۔ البقرہ کی آیت نمبر 85، کچھ باتوں پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ پیچھے بنی اسرائیل کی بھی ہسٹری، ان کی بھی تاریخ ہے، پھر ہمارے لیے بھی کچھ حصہ کتاب کا مانا کچھ نہ مانا۔ نماز لے لی، زکوٰۃ میں ڈنڈی مار دی، چلو زکوٰۃ بھی ادا کر دی مگر سود کو نہیں چھوڑا۔ اچھا آمدن کو حلال کر لیا مگر گناہوں کے کاموں میں مال خرچ ہو رہا ہے، بے پردگی گھر میں ہو رہی ہے۔ بزنس کمیونٹی کا تصور ہے کہ جب تک عورت کو نہ دکھائے ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا۔ استغفر اللہ، عورت تو پوشیدہ رکھی جانے والی شے ہے نا، قرآن بتاتا ہے نا سورہ نور، سورہ احزاب میں، اور وہ کہتے جب تک عورت کو نہ دکھاؤ میرا پروڈکٹ نہیں بکے گا۔ او بھائی تم بیچ کیا رہے ہو؟ عورت کو بیچ رہے ہو، پروڈکٹ کو بیچ رہے ہو، اور رازق کون ہے؟ عورت کے اللہ۔ غور کریں نظر اس پر۔ تو ایک حصہ لیا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ ہاں جی 14 اگست آئے گی تو ہمارے بڑے بڑے اچھے بیانات دیں گے، 12 ربیع الاول آئے گی ہمارے بڑے اچھے بیانات دیں گے، 10 محرم آئے گی بڑے اچھے بیانات آئیں گے، اور رمضان شریف آئے گا بڑے اچھے بیانات آئیں گے، مگر اسلام کے نفاذ کے حوالے سے بات آئے، امریکہ سے ڈر لگتا ہے ہمیں۔ سود کیوں ختم نہیں کر رہا ہے بھائی؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے مسائل ہمارے۔ تو دین کے حصے بکھرے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم دین کے حصے بکھرے کرو، کچھ لو کچھ نہ لو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر نہ کرو، یہ کچھ کا ماننا تو چھوڑو، دور کی بات ہے کہ قبول ہو۔ آگے اللہ فرماتا البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو یہ رویہ تم میں سے اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یہ ہے دین کے حصے بکھرے کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی۔ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، خدا را اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کہتا ہے زندہ کلام ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، فی ذکرکم، تمہارا ذکر، تمہارے لیے ذکر موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، تم سے پچھلے لوگوں کی خبریں اور تمہارے بعد کے لوگوں کے حالات اس قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علیمی، وہ فرماتے ہمارے اسلاف قرآن کو ایک آئینے کے طور پر لیتے تھے، اپنی تصویر دیکھتے تھے، اچھی لگتی اللہ کا شکر ادا کرتے، دھبا نظر آتا صاف کرتے تھے، اپنے لیے قرآن کو محسوس کرتے تھے، اپنے لیے زندہ کلام کے طور پر۔ تو بہرحال جی دین کے حصے بکھرے، اور قرآن کہتے ہیں اس پر ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن شدید عذاب۔ اور آگے اللہ فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں۔ آج ہم لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے خبردار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیمرے کی آنکھ سے بچا جا سکتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کرپٹ کی جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ضائع نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، آج ہم 2026 بیٹھے ہیں، 102 برس پہلے کی بات ہے کم و بیش، 1924 مارچ کا مہینہ، رہی صحیح خلافت عثمانیہ ختم۔ آئیڈیل دور نہیں ہے مگر ایک مرکزیت مسلمانوں کی تھی، وقت کا خلیفہ موجود تھا۔ اور یاد رکھیے گا ایک فتویٰ ہمارے دارالافتاء سے علماء کرام دیتے ہیں، دینی شرعی رہنمائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم بھی فتویٰ لیتے ہیں الحمدللہ، وہ شائع ہوتا ہے۔ خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو فتویٰ شائع نہیں ہوتا، فتویٰ نافذ ہوتا ہے۔ سنیے، رہی صحیح خلافت کے ختم ہونے سے پہلے 1924 سے پہلے مشہور بات ہے کہ برطانیہ وغیرہ میں اسٹیج شوز کا پلان تھا جہاں گستاخیاں کرنے کا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین کی شان اقدس میں گستاخیوں کا پروگرام تھا۔ وقت خلیفہ نے پیغام دیا کہ اس کو رکوایا جائے، کہا گیا جی ٹکٹیں بک چکی ہیں، ہم تو نہیں روک سکتے۔ تو وقت کے خلیفہ نے کہا پھر تلوار فیصلہ کرے گی، پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ سازشیں شروع ہو چکی تھی بالفور ڈکلیریشن 1917 سے، یہ رہی صحیح خلافت میں مرکزیت تھی۔ وقت کے خلیفہ نے کہا پھر تلوار فیصلہ کرے گی، تو اسٹیج ڈرامے یا شوز رک گئے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ جو کہہ رہا ہے یہ شائع نہیں ہوگا، یہ نافذ ہوگا۔
آج گستاخوں کے بارے میں فتوے ہم جاری کریں، بالکل دینی رہنمائی دینی چاہیے. میرے اور آپ کے ملک میں گستاخیاں ہو رہی، ہم ایک ظالم کو بھی سزا نہیں دے رہے. یہ شکوہ ہے ہمارا حکمرانوں سے. تمہارے پاس اقتدار ہے، اللہ پوچھے گا. آج قرآن کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی. اب مجبوراً پبلک میں اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالت کی کارروائی پوری دنیا کو دکھا دی گئی. جہاں ان گستاخوں کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کی گئی تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ان گستاخوں کو سزا دلوانے کا مطالبہ ہمیں حکمرانوں کے سامنے رکھنا چاہیے. مگر آج یہ شائع ہو رہے فتوے، یہ بیان بس جاری ہو رہا ہے، نافذ نہیں ہو رہا. رہی صحیح خلافت تھی تو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی. اسٹیج شوز رک گئے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ آئیڈیل دور نہیں تھا ہمارا، مرکزیت تھی. اس کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ 57 قومی ریاستیں بن گئیں. امت ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے سیاسی سطح پر. پھر ہم کہتے سب سے پہلے کون؟ میں یہ کہتا ہوں. ہمارے حکمران کہتے سب سے پہلے پاکستان. ترکیہ کہتے سب سے پہلے ترکیہ. آج بھی اسرائیل کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑی تجارت کون کر رہا ہے؟ ترکیہ کر رہا ہے، UAE کر رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آتی دوغلی پالیسیوں میں. سب سے پہلے ہمارا مفاد. تقسیم ہو گئے نا. سب سے پہلے پاکستان. 57,000 پروازیں اڑیں افغانستان میں جا کر 15 لاکھ شہید کیے، 15 لاکھ کے قریب زخمی بھی کیے. سب سے پہلے پاکستان. یہ تو نیچرلی اس کا نتیجہ نکلے گا. تو 57 لکیریں کھنچ گئیں، امت کی مرکزیت ختم ہو گئی. ہم تتر بتر ہیں اور چن چن کے ہمیں مارا جا رہا ہے ہم سب کے سامنے. کشمیر فلسطین کو 70 برس سے ہم رو رہے ہیں. لیبیا ہم دیکھ چکے، عراق ہم دیکھ چکے، افغانستان دیکھ چکے، برما کو ہم دیکھ رہے ہیں، چیچنیا بوسنیا ماضی میں گزر چکا. سب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والے، رسول علیہ السلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے ہم ہی ہیں نا. یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجوہات ہیں اس کی. تو رہی صحیح مرکزیت بھی وہ ختم. وہ الگ بات ہے کہ ترکیہ والوں نے ڈرامہ بنایا اور ڈرامہ ہوتا ہے. ہم بڑے خوش ہوئے جناب، ارطغرل کا ڈرامہ آ گیا، عثمان غازی کی شان و شوکت آ گئی، ساری دنیا کو ہم نے گھوڑے تلواریں دکھا دیے. ہمارے بعض مذہبی طبقات بھی اسی فنکاری میں آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس ڈرامے کا ڈراپ سین کیا دیکھا ہم نے؟ ڈراپ سین کیا ہوا؟ استنبول میں، ترکیہ میں سڑکوں پر گھوڑوں کی لائنیں لگی ہوئی، مارچ ہو رہا ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر. ایک طرف جھنڈا اسرائیل کا، ایک طرف جھنڈا ترکیہ کا. یہ ہے ڈرامہ. اور اس ڈرامے کی ڈرامے بازی کا ڈراپ سین دیکھا ہے آپ نے؟ ہم نے تو دیکھا ہے، ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں. یہ ڈرامے بازی ہمارے ساتھ ہو رہی. تو رہی صحیح مرکزیت ختم 1924 کی. آج ہم 57 مسلم ریاستیں ہیں، تتر بتر ہو چکے ہیں. اور اگلی بات جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہم نے اس کو عام کیا، حضرات جانتے ہیں. اور ابھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر بھی آ گیا. کیا ہوا؟ سنن ابی داؤد کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قومیں ایک دوسرے کو مل کر تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد اعلان لگتا ہے کہ آئیے کھانا کھائیے، اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسے ہمارے اللہ کی پناہ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ مرتبہ جو کچھ ہوتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں کہ شاید پہلی اور آخری مرتبہ کھا رہے ہیں اور اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملے گا. ٹوٹ پڑیں گے لوگ تم پر. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کہ ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ فرمایا کہ نہ، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی. آج ہم 2 ارب کی تعداد میں ہر چوتھا یا کم از کم 5واں شخص زمین پر کون ہے؟ مسلمان. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثیر تعداد کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. واو 2 تشمیہ ہا اور نون، وہن. یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. کرسیوں کی محبت، اقتدار کی محبت، بادشاہتوں کی محبت ہے کہ نہیں؟ اوپر والوں میں بھی ہے، نیچے بھی کم نہیں. اور موت سے نفرت. کئی مرتبہ حضرات علماء بھی ہیں، خطباء بھی موجود ہیں، جب موت کی بات ذرا زیادہ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں بھئی آج بڑا ڈرا دیا آپ نے مولوی صاحب، ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں. اللہ کے ولی، قرآن پاک کا کون سا دوسرا صفحہ ہوگا جو موت یا آخرت کے بیان پر مشتمل نہ ہو، یا اس میں اس کا موت اور آخرت کا ذکر نہ؟ بتا دو
اس سے بڑی حقیقت کیا ہے جو آنی ہے؟ مسلمان کافر ہر ایک مانتا ہے موت کو، سب کا اس پہ اتفاق ہے. اور اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا علیہ السلام، جب یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تم میں پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. گلف وار 91، خلیج کی جنگ، 31 ملکوں کا اتحاد تھا مسلمانوں کے خلاف. امریکہ کودا افغانستان میں 50 ملکوں کا اتحاد تھا. آج بھی یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. اور آخری سبب مشکلات مصائب ہم پر ہیں نا، ہم سب پر ہیں، میں بھی آپ بھی. کراچی والے اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، وہ اور جگہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. مصائب کیا ہے، پریشانی کیا، ہم سب کو پتا ہے. آئیے قرآن سے اس کا تجزیہ معلوم کریں. سورہ روم، یہ فساد کیوں مچا ہوا ہے، تباہی کیوں مچی ہوئی ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ آنے والے مصائب، یہ آنے والی مشکلات، یہ آنے والی سختیاں کئی مرتبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اجتماعی طور پر جو مصائب آتے ہیں وہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے. اس امت کا سب سے بڑا اجتماعی جرم کیا ہے؟ جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، رشوت بھی، بے پردگی بھی ہے، ماں باپ کا دل دکھانا بھی ہے، پڑوسی کا حق مارنا بھی ہے، رشتہ داروں کا حق مارنا بھی ہے، حقوق العباد کو پامال کرنا بھی، سب کچھ ہے. اجتماعی جرم کیا ہے؟ ایک ملک دنیا کے سامنے ہم نہیں دکھا سکتے. 57 ملکوں میں سے ایک ملک دنیا کے سامنے ہم نہیں دکھا سکتے. آؤ دیکھو یہاں اسلام نافذ دکھا سکتے ہیں. اور یہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ یہ پاکستان ہم نے کیوں لیا تھا؟ اسی لیے لیا تھا نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہمارا بہت سارے جرائم ایک لسٹ آ گئی. سب سے بڑا جرم ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ہم نے نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا. اس اجتماعی جرم کی وجہ سے آج ہم زوال سے دوچار ہیں. یہ گفتگو کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو گیا جس میں ہم نے اب زوال کے اسباب کو جانا. حقیقی ایمان کی کمی، قرآن کریم سے دوری، اللہ کے دین کا تصور محدود ہو جانا، دین کے حصے بکھرے کرنا، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، کچھ پر عمل کرنا کچھ پر عمل نہ کرنا. 1924 کے بعد رہی صحیح خلافت اور مرکزیت بھی ختم ہو گئی. وہن کی بیماری، دنیا کی محبت، موت سے نفرت ہم میں پیدا ہو گئی، اور گناہوں اور فساد، گناہوں کی وجہ سے فساد مچا. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ہم نے قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کی، اس کو نافذ کر کے نہیں دکھایا جس کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا. اب اس مرثیے کے بعد عملی بات، راہ نجات کیا ہے، عملی طور پر کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو جو وجوہات سمجھ میں آ گئی ہیں اسی کو ریورس کر لیں. جو تشخیص ہو گئی ہے، جو وجوہات اور اسباب سامنے آ گئے اسی کو ریورس کر لیں تو کرنے کے کام آ جائیں گے. یہ بھی 6-7 باتیں نوٹ کر لیں. سب سے پہلی بات اور سب سے مشکل بات، انفرادی سطح پر کرنے کا کام. دیکھیے نعرے خوب ہم لگا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، انقلاب کے بارے میں، لیکن 5-5.5 فٹ کے وجود پر انقلاب اگر نہیں آ رہا تو اوپر کوئی انقلاب نہیں آئے گا. سیدھی سی بات. یہ نہیں کہ رات کو دھواں دار تقریر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس کے بعد رات کو اے سی چلا کے سو جائیں، پنکھا چلا کے سو جائیں اور خواب خرگوش کے مزے لیں. اس کے بعد اگلا دن ویسے کا ویسے ہی ہو، نمازیں ہماری ضائع، جھوٹ بھی ختم نہ ہو، ملاوٹ بھی ختم نہ ہو، رشوت بھی ختم نہ ہو، بے پردگی بھی ختم نہ ہو. تو بھائی یہ مشکل ترین بات ہے. اور بعض دینی حلقوں میں یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے. بھائی آپ تو لوگوں کو بڑا ڈیفیوز کر رہے ہیں. لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیفیوز کر رہے ہیں بھائی، ٹھنڈا کر رہے ہیں، کول ڈاؤن کر رہے ہیں. نہیں بھائی، پہلے یہاں سے شروع ہوگا. دین اصلاً فرد کے لیے آیا ہے. دین کا مخاطب ایڈریسی فرد ہے. ہاں، افراد کا مجموعہ امت بنے گا، افراد کی تبدیلی سے امت میں تبدیلی آئے گی. یہ افراد بدلیں گے تو کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے. مکے کے 13 برس افراد تیار ہوئے ہیں، 15 سال کے بعد بدر میں 313 اترے نا بھائی. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہیرا پہلے. یہ ہیرا میں قرآن ملا اور 313 اور دیگر میں اللہ کے رسول نے کھپایا اس قرآن کو. یہ افراد بدلے.
پھر کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوئی تو نمبر 1 انفرادی سطح پر سچی توبہ، اللہ کی طرف رجوع، فرائض کی پابندی، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کوئی ایک بات طے کر کے آج اٹھیں یہاں سے پلیز، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیک اوے لیسن، ذاتی حیثیت میں، یہ فلاں فرض میں ادا نہیں کر رہا، فلاں ذمہ داری میں نے ادا کرنا شروع کرنا ہے آج سے، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، میں نے آج سے چھوڑنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس مجلس کی محفل کی برکتیں بعد میں بھی محسوس کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، سب سے پہلے آپ کو بھی۔ پہلی بات انفرادی سطح پر توبہ، رجوع الی اللہ، فرائض کی پابندی، حرام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسری بات رجوع الی القرآن۔ پچھلا جمعہ میرا لاہور میں تھا، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، وہاں بھی اس پر کلام کیا، اور ابھی بس مختصراً اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ ایمان کا اضافہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ارادہ کرنے کی، نیت کا اخلاص عطا کرے، اس کتاب سے ہدایت ہم نے لینی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی بہاریں عام ہو جائیں۔ میں بڑے دل سے عرض کروں، اس ہماری مجلس میں علماء بھی موجود ہیں، میں شکریہ پھر ادا کرتا ہوں، دینی اجتماعیتوں کے لوگ موجود ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے مشترکات پر تم ایک ہو جائیں نا انشاءاللہ، اپنے اپنے دائرے کار میں اپنا کام کریں گے انشاءاللہ۔ مشترکات پر تمہاری، قرآن پر کس کا اختلاف ہے کسی کا؟ قرآن کی تعلیم، قرآن کی دعوت، قرآن کو عام کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے ہدایت دو، قرآن کو کتاب انقلاب کے طور پر لو، اس کو اپنا امام بناؤ۔ کسی کا اختلاف ہے؟ آئیے اس آواز کو ہم بلند کریں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اس پورے معاشرے کے اندر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اس کی بہت ساری مثالیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ پاکستان بھر میں سندھ کے علاوہ، بھائی میں پکار لگا رہا ہوں، اللہ سندھ والوں کو بھی توفیق دے دے، فیڈرل گورنمنٹ میں، پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں 6 سے 12ویں میں قرآن کا پڑھایا جانا ترجمے کے ساتھ لازم ہو گیا ہے۔ 9ویں سے 12ویں میں 50 نمبر کا قرآن پاک کا پیپر ہو رہا ہے۔ اللہ سندھ والوں کو بھی توفیق عطا کر دے۔ 8 کروڑ بچے اسکول جا رہے ہیں۔ یہ 7 سال میں قرآن کا ترجمہ تھوڑی تشریح کے ساتھ پڑھ کر نکلے گا تو تبدیلی آئے گی۔ HEC نے تھینکس ٹو دیم گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے قرآن پاک کے ترجمے کو لازم کر دیا۔ اب دینی جماعتیں، علماء، ہم اور آپ مل کر اپنا وزن ڈالیں کہ اچھے لوگ وہاں پر پڑھائیں، سمجھدار لوگ وہاں پر پڑھائیں، صحیح طریقے پر پڑھائیں، بہتر ہوگا معاملہ انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے گھروں میں اس کا آغاز کریں، اپنے گھروں میں اس کی فکر کریں، اپنی مساجد میں اس کی فکر کریں، قرآن کی طرف رجوع، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تیسری بات بھی اسی ضمن میں ہے لیکن ذرا الگ انداز سے، اعتصام بالقرآن، قرآن کو تھامنا۔ مشہور آیت ہے، ابتدا میں تلاوت کی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقو، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سبھی آیت تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سوال آتا تھا، میرے الفاظ پہ غور فرما لیجئے گا۔ ریاست کی سطح پر کروڑوں کو اگر قرآن پڑھانا ہو تو سوال تو بنتا ہے کس کا قرآن پڑھائیں؟ ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ، مولانا مودودی کا ترجمہ، مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ، کس کا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، کس کا؟ مولانا جناگڑھی صاحب کا، کس کا؟ کوشچن تو آتا ہے نا، ریاست دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو نہیں ہوگی نا، ریاست تو مسلم ہوگی۔ ریاست نے طے کر دیا، بھائی فیڈرل گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، کس کا پڑھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ مسئلہ تو 2020 سے حل ہو چکا ہے، بعض لوگوں کو ابھی بھی پریشانی ہے، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، مگر آپ کی اطلاع کے لیے اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، تمام معروف مکاتب فکر کی علماء کی کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف ایجوکیشن نے بنائی، اور 5 جو ہمارے بڑے بڑے وفاق ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، اہل تشیع اور جماعت اسلامی، جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک بورڈ ہے، یہ 5 بورڈ ہیں جن کو اتحاد تنظیمات مدارس کی کونسل میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان 5 وفاقوں کے ایک جید عالم، ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کا حصہ بنایا، اور ایک ادارہ دین فاؤنڈیشن میں اس سے منسلک بھی ہوں، اس کے تحت ایک کام ہوا، پھر ان علماء نے اس کا ریویو کیا، ترجمہ، تشریح، مختصر ایک ایک بات پر اتفاق کیا، اور 2020 جنوری کی 28 تاریخ کو سب نے کہہ دیا کہ اس ترجمہ قرآن اور اس تشریح کے اس نصاب پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارا لبرل سیکولر طبقہ
پریشانی تو اس کو ہونی چاہیے تھی نا، قرآن پڑھا دیں گے بھائی سارے اتفاق کر گئے، سارے متحد ہو گئے. نہیں، ان میں سے شاید پریشانی کم کو ہی، ہمارے ایک دو مذہبی طبقات کے ایک دو چند افراد کو زیادہ پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانی عطا کرے، ہدایت عطا کرے، مگر یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے بھائی الحمدللہ. کتنے لوگوں کو پہلی مرتبہ یہ بات پتہ چلی وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی یہ تقریباً 40% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، باقی لوگ میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے. دعا کرے سندھ والے بھی مانیں، اور پھر اس میں ہم سب مل کر تمام دینی جماعتوں سے، تمام علماء سے کہتا ہوں کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں. بقول چند علماء کے 31 علماء کے 22 نکات ارلی 50s کے، آج والی جنریشن کو تو معلوم بھی نہیں. تمام جماعتوں دینی طبقات کے علماء نے 22 نکتے اگریڈ اپون دے دیے کہ اگر پاکستان میں ان نکتوں کے مطابق، ان پوائنٹس کے مطابق کوئی نظام آتا ہے تو دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، اہل تشیع، جماعت اسلامی کسی کو اختلاف نہیں. یہ ارلی ہوا تھا ارلی 50s میں، اور اب یہ 2020 میں 2020 میں یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروا دی. خیر کے پہلو بھی ہیں، اللہ ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے. یہ قرآن جوڑے گا، یہ فکر کی یکسوئی امت کو عطا کرے گا. شولڈر ٹو شولڈر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، اور سمجھ کر ہو تو سبحان اللہ ہماری یکسوئی ہوگی سوچ کی، اور امت اتحاد کی طرف بڑھے گی انشاءاللہ. چوتھی بات، تفرقے کا خاتمہ. ایک تو قرآن سے جڑیں گے، تفرقے کا خاتمہ ہوگا. دوسرا مسئلہ وہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے انقلابی مشن کو تھامنا. داڑھی رسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، سر کو ڈھانپنا رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو لگانا رسول اللہ کی سنت سر آنکھوں پر، مسواک کرنا، سرما لگانا سر آنکھوں پر. البتہ علمی انداز سے علماء بھی بیٹھے، بعض معاملات میں اختلاف رائے ہو جائے گا نا. پہلے ہر جنازے کے ساتھ حضور تشریف لے جاتے تھے، بعد میں آپ نے تشریف لے جانا چھوڑ دیا. پہلے حضور کا معمول یہ تھا، بعد میں حضور کا معمول یہ رہا. کچھ کہیں گے حضور نے سجدے رکوع سے پہلے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، کچھ کہیں گے آخری عمر میں نہیں اٹھایا. سر آنکھوں پر حنفی، شافعی، مالکی سب ہمارے بھائی، سب ہمارے سر کے تاج. علمی انداز سے ایک اختلاف ہو سکتا ہے، ادب سے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا امت میں کسی کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کے دین کی دعوت دینے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرمائی 23 برس؟ کسی کا اختلاف ہے؟ طائف کی گلیوں میں جانے پر کسی کا اختلاف ہے؟ ہجرت کی رات بیت اللہ کو الوداع کہنا کسی کا اختلاف ہے؟ آپ کا لہو مبارک، آپ کا خون اطہر طائف کی گلیوں میں بہا، احد کے میدان میں بہا، کسی کا اختلاف ہے؟ میری اور آپ کی ماں عائشہ فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہا، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا. یہ اختیاری فقر، اس سنت پر کسی کا اختلاف ہے؟ بدر میں کھڑا ہونا کسی کا اختلاف ہے؟ احد میں بہتا خون کسی کا اختلاف ہے؟ 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے کسی کا اختلاف ہے؟ پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کسی کا اختلاف ہے؟ 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کرنا کسی کا اختلاف ہے؟ تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ 23 برس کا مشن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے چند اختلافی امور کا تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا. مجھے بتائیے میری انگلی پر کٹ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا؟ اگر خدا نہ خواستہ دوسرا ہاتھ کٹ جائے، انگلی کی تکلیف یاد رہے گی؟ نہیں. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اس دین کا غم ہمیں نہ ہو تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. آج امریکہ بدماش ہم پر حملہ کرے، وہ دیکھ کے مارے گا کہ دیوبندی کو مارے گا، بریلوی کو مارے گا، اہل الحدیث کو مارے گا؟ بتائیے. وہ تو مسلمان سمجھ، وہ ہمیں ایک مانتا ہے، ہم ایک ہونے کو تیار نہیں ہو رہے. تو اللہ کے پیغمبر کا مشن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. آخری 5 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں انشاءاللہ. یہ تھی اگلی بات، اللہ کے رسول کے مشن کو تھامی، مشن ہمیں جوڑ دے گا. اس نے عربی عجمی کو جوڑا، اس نے حبشہ والے کو جوڑا، فارس والے کو جوڑا، روم والے کو جوڑا، یہ سندھ والے کو بھی جوڑے گا، یہ بلوچستان والے کو بھی جوڑے گا، یہ آزاد کشمیر والے کو بھی جوڑے گا، یہ کے پی والے کو بھی جوڑے گا. لوگوں نے سوال اٹھانا تھا، میں نے پہلے جواب عرض کر دیا. امت کی بات تو کر رہے ہو، پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال ہے. بالکل. تو پاکستان امت سے باہر ہے کیا؟
نہیں، امت کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں امت کا قائد پاکستان کو ہونا چاہیے. آج کشمیر میں ہم رو رہے ہیں. کون سے کشمیر میں؟ آزاد میں رو رہے ہیں، تو مقبوضہ کی کیا بات کریں گے؟ کے پی میں ہم رو رہے ہیں، بلوچستان میں ہم رو رہے ہیں. یار بلوچستان والا بھی آپ کا ہمارا بھائی ہے، کے پی والا بھی آپ کا ہمارا بھائی ہے، آزاد کشمیر والا بھی آپ کا ہمارا بھائی ہے. ساری باتیں اپنی جگہ، ہم ہیں مسلمان، اسلام کے ماننے والے، محمد مصطفیٰ کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اونچا معاملہ سامنے رکھو تو بہت سی نفرتوں کو کم اور ختم کرنا آسان ہوگا. یہ حل پاکستان کا بھی ہے، یہ حل امت مسلمہ کا بھی ہے. اگلی بات جو اس کے ذیل میں آ گئی وہ ہے اسلامی اخوت کا فروغ. انما المؤمنون اخوہ کہا ہے، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج EU بنا ہوا ہے، یورپین یونین بنی ہوئی ہے، زبانیں الگ ہیں، ملک الگ ہیں، خطے الگ ہیں، ایک ہو گئے. ہم کون ہیں؟ ایک ہی تو ہیں. ایک اللہ کو، ایک رسول کے، قرآن کو ماننے والے. ہمارے پاس زیادہ بڑی بیس ہے. 25 کروڑ کی بات کریں ہم تو 2 ارب کو جمع کرنے والے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس کو ہم پروموٹ کریں. بھائی وہ EU بنا سکتے ہیں تو ہم مسلمان جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی طرح اتحاد امت کے ذیل میں بڑی اہم بات، چلیے پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا. وی آر ویٹنگ کہ ایران بھی آئے گا اس میں یا نہیں؟ انڈونیشیا، ملیشیا بھی آئے گا کہ نہیں؟ اور ہمیں انتظار ہے کہ یہ کبھی فلسطین کے لیے بھی بات کریں گے. ہمارے بڑوں نے کبھی جب OIC بنائی تھی تو لکھا تھا کہ ملیٹریلی بھی، یعنی سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر، مالی طور پر تو مدد ہوگی فلسطینیوں کی آزادی اور اقصیٰ کی حرمت کی حفاظت کے لیے، لیکن اگر ہمیں کوئی عسکری کارروائی کرنا پڑے تو وہ بھی ہوگی. ہم نے کبھی سنی تھی 31 ممالک کی فوج، وہ ملی نہیں ابھی تک ہمیں، وہ کھو گئی، وہ اس کی تلاش ہمیں ہے. لیکن چلو 3 جمع ہوئے، ہم کہتے ہیں 57 کو جمع ہونا چاہیے. اگر نیٹو کا اتحاد بن سکتا ہے ہمیں مٹانے کے لیے، تو مسلمانوں کی عسکری قوت اتحاد اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ معیشت میں، ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں، اگر دنیا یہ سب کچھ کری تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ پریکٹیکل باتیں جس پر توجہ ہم نے کرنی. اور آخری بات، یہ سب کرنا ہے لیکن بات وہی ہے، تب ہوگا مسئلہ حل جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ کیسے ساتھ ہوگا؟ آخری بات، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والوں کا تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. تم اس کے دین کی مدد کرو گے، وہ تمہاری مدد فرمائے گا. تم اس کے دین کی جد و جہد کرو گے، وہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ کا دین مٹا ہوا ہے. آج ہم سب سے دل کھول کر عرض کرتے ہیں، ان 2-3 نقطوں پر قرآن کی تعلیم، قرآن کو پھیلانا، قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری، اور مشترکات پر. بھائی سود کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ بے حیائی کی طوفان کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مشترکہ معاملات ہیں، اور سب سے بڑا مشترک معاملہ وہ اللہ کے رسول کے دین، لائے ہوئے دین کے غلبے کی جد و جہد، جس پر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی. اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ساری دنیا پھر ہمارے فیصلے نہیں کرے گی، ہم دنیا کے فیصلے کریں گے. تنظیم اسلامی آپ سے کسی ووٹ کا تقاضا نہیں کرتی، کسی نوٹ کا تقاضا نہیں کرتی، کسی پروٹوکول کا تقاضا نہیں کرتی. کچھ باتیں پبلکلی کہنا پڑ جاتی ہیں. ہمارے کوئی پروٹوکول کے تصورات نہیں. آپ مجھ سے مل سکتے ہیں جتنا وقت نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہوگا. آپ ہمارے کم سے کم میرے استعمال میں جو گاڑی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کھڑی ہوئی اسی کی. آپ ہمارے دفاتر میں آ کے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی جو معروف پروٹوکولز ہیں وہ دنیا کے بینیفٹس وغیرہ انشاءاللہ نہیں ملیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اخلاق و کردار کی حتی الامکان کوشش ہوتی. جنریٹر کی آواز آ رہی ہے، چوری کی بجلی نہیں. جنریٹر چل رہا ہے نا پیچھے، الحمدللہ. یہ وضاحتیں کرنا پڑتی ہیں، ٹرینڈ بن گئے نا آج کل. بجلی تو چوری کی ہوگی نا بھائی، اللہ کے نام کی بات ہو رہی ہے، چوری کی بجلی ہوگی نہیں، پیچھے جنریٹر چل رہا ہے. ہم کوئی ووٹ، کوئی نوٹ، کوئی پرس، کوئی بینیفٹس، کوئی پروٹوکول نہیں.
یار ہم سب کا دین ہے میرے بھائی، دل سے کہہ رہا ہوں یار، میں نے کہہ دیا بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کے لیے اللہ نے دین دیا، اور اس پاکستان کا مسئلہ، یہ کراچی کا مسئلہ اور اس دنیا میں امت کا مسئلہ اللہ کی مدد کے بغیر حل نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے معاملہ بنے گا نہیں۔ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، وہ پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کے لیے ہمارے مسئلے حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی کوشش تنظیم اسلامی کی 3 ہفتے کی مہم میں جاری ہے، اور مزید چیزیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک یا رب الارباب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل کو اور اس مجلس کو سجانے میں ہمارے ساتھیوں نے جو محنت کی ہے، حاضرین جو تشریف لائیں، اور اہل محلہ نے تعاون کیا ہے، اور انتظامیہ کے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہم کمزور میں قوت عطا کر دے، اے اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما دے، قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ اسے سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اور ان کے لائے ہوئے دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے غلبے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، ہمارے بھائی بہنیں بچے بوڑھے، اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، میانمار میں، ایران میں، ملک پاکستان میں، جہاں جہاں مظلوم ہے، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صہیونی ظالم اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہنود ہوں یا نصارہ ہوں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ امت کو امت والے کام کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ اس مملکت خداداد میں جو انتشار اپنے فضل سے دور کر دے۔ اے اللہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری جانوں اور مالوں کو، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں اور ہمارے وسائل کو، اے اللہ اپنے دین کی دعوت و نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔